میں نے سنا ہے کہ جب سے آپ کی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی ہیں کہ آپ نے حافظ صاحب کی پورٹریٹ بنایا اور آپ انہیں گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے کچھ جو خود کو صحافی کہتے ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی کی لائن ٹوک کرتے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، عمران ریاض خان صاحب جیسے لوگ، انہوں نے باقاعدہ آپ کو ٹیگ کر کے بڑی گھٹیا اور چیپ باتیں بھی گئی ہیں۔ ان کا کیا دشمنی ہے آپ سے؟ انہوں نے اپنا ظرف دکھایا ہے، اپنی اوقات دکھائی ہے۔ میں نے چیک کیا، ایک مخصوص پارٹی کے لوگ ہیں جو بکواس کر رہے ہیں اور کسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں۔ جتنے بھی بکواس کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور جاہل قسم کے لوگ ہیں میرے نزدیک۔ انہوں نے میری ضد اتنی بنا دی ہے کہ میرے اندر اب یہ جذبہ ہے کہ میرے ملک کے اندر جتنے سپہ سالار آئیں گے میری زندگی کے اندر، میں انشاءاللہ سب کا پورٹریٹ بناؤں گا اور ان کو ایسے ہی جواب دوں گا ان لوگوں کو۔ لیکن الحمدللہ یہ پورٹریٹ بنانے کے بعد اللہ نے میری اوقات سے زیادہ مجھے عزت سے نوازا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں سعدیہ خالد ہوں۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے جا رہی ہوں جو کہ ہمارے آرمی چیف جناب حافظ عاصم منیر صاحب کا بہت شدید دیوانہ ہے، ان سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اور ان سے محبت میں اس نے ایک بہت خوبصورت پورٹریٹ بھی بنایا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے، آئیے اسی سے مل کے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق شامی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شامی صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حافظ عاصم منیر صاحب سے اتنی محبت کے پورٹریٹ ہی بنا ڈالا، کیوں؟ الحمدللہ یہ سید زادے ہیں، حضور کی آل ہیں، پھر حافظ قرآن ہیں، پھر ہمارے ملک کے سپہ سالار ہیں، تو ان کی محبت اور عشق میں اہل بیت کی، تو میں نے کہا انشاءاللہ ان سے ملنا ہے، ان کا پورٹریٹ تیار کروں، ان کو گفٹ کروں۔ یہ 3 ماہ کے اندر میں نے باوضو عشاء کی نماز پڑھ کے 15-20 منٹ لگاتا تھا، یہ میں نے مکمل کیا ہے۔ تو سید تو بہت سارے ہیں پاکستان میں، ایسا کیا تھا ان میں کہ آپ نے ان کا پورٹریٹ بنایا؟ کسی اور سید کا بھی تو بنا سکتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کے سپہ سالار ہیں جی، حافظ قرآن بھی ہیں، تو پھر جو یہ یونیفارم انہوں نے پہنی اس سے مجھے عشق ہے، محبت ہے، تو میں نے کہا پھر حضور کی آل آ گئی، پھر ہمارے ملک کے سپہ سالار آ گئے، پھر حافظ قرآن آ گئے، تو انشاءاللہ ان سے ملوں، ان کو پورٹریٹ گفٹ کروں۔ تو یہ پورٹریٹ آپ نے حافظ عاصم منیر صاحب کو گفٹ کرنے کے لیے بنایا؟ جی میں نے گفٹ کرنا۔ تو ابھی تک آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں ملاقات۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جب آپ یہ سوشل میڈیا کی سینسیشن بنے اور آپ نے یہ پوری دنیا کو بتانا شروع کیا کہ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئیں، تو آپ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صرف حافظ عاصم منیر کا ہی کیوں بنا کے گھوم رہے ہیں، کسی سیاسی لیڈر کا کیوں نہیں بناتے، عمران خان کی کیوں نہیں پورٹریٹ بناتے؟ دیکھیں عمران خان، مجھے کوئی بھی سیاسی لوگ پسند ہی نہیں ہے، پہلی بات ہے۔ آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں، میں جدھر بھی جاتا ہوں عمران خان کی بات کرتے تھے، اس کا بناتے، اس نے تجھے نہیں ملنا، تو پاگل ہو جائے گا، بے وقوف ہو جائے گا، وہ تیرے جیسے مزدور لوگوں سے نہیں ملتے، تو ایک مزدور آدمی ہے، تیرے سے نہیں ملیں گے، تو ایسے بھونکتا رہے گا لے کے۔ اور میں نے کہا یار یہ میرا عشق محبت ہے۔ وہ کہتا ہے یار تو عمران خان کا بناتا یہ کروڑوں روپے کا سیل ہوتا، تو اس کا بنایا ہوا ہے کوئی نہیں لے گا۔ لیکن الحمدللہ یہ پورٹریٹ بنانے کے بعد اللہ نے میری اوقات سے زیادہ مجھے عزت سے نوازا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو ویسے آپ کو جتنے بھی آپ ابھی آف دی ریکارڈ آپ بتائے تھے، جب آپ چینلز پہ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں عمران خان کا پورٹریٹ بنانا چاہیے تھا، تو آپ بھی بنا لیتے نا، کروڑوں میں بک جاتا، ان کی تو قمیض بھی کروڑوں میں بک جاتی جو سائن کی ہوتی ہے، تو آپ تو کروڑوں میں کھیلتے، کیا ضرورت تھی آپ کو؟ عمران خان کی اوقات ہی نہیں ہے، یہ سید ہے، وہ ایک عام آدمی ہے۔ سید اور عام آدمی کی بہت فرق ہے۔ عمران خان ان کے جو پیروں کے نیچے خاک ہے نا، ان کے برابر بھی نہیں ہے میرے نزدیک۔ آپ کو اتنا برا کیوں لگتا ہے؟ وہ بھی ویسا ہی لیڈر ہے باقی لیڈروں جیسا۔ نہیں برا نہیں لگتا، لیکن یہ سید ہے، وہ عام ہماری طرح عام انسان ہے، عام قوم ہے، وہ نیازی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب سے آپ کی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی ہیں کہ جی آپ نے حافظ صاحب کی پورٹریٹ بنایا اور آپ انہیں گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے کچھ جو خود کو صحافی کہتے ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی کی لائن ٹوک کرتے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، عمران ریاض خان صاحب جیسے لوگ، انہوں نے باقاعدہ آپ کو ٹیگ کر کے بڑی گھٹیا اور چیپ باتیں بھی گئی ہیں۔ ان کا کیا دشمنی ہے آپ سے؟ انہوں نے اپنا ظرف دکھایا ہے، اپنی اوقات دکھائی ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایسے ظرف کا آدمی ہوں، کیونکہ جو صحافت ہے نا دونوں سائڈیں دیکھی جاتی ہے، ایک سائڈ نہیں دیکھی جاتی۔ میں ایک عام شہری ہوں، پاکستانی ہوں، انہیں چاہیے کہ مجھے اپریشیٹ کرے کہ یار بالکل ملنا چاہیے، بچے نے اچھی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اپنا ظرف دکھایا، جو گھٹیا پن تھا نا ان کے اندر، وہ انہوں نے ٹویٹ کر کے مجھے دکھا دیا۔ وہ جو لینگویج انہوں نے یوز کی تھی کہ باوضو ہو کے انہوں نے بنایا تو حافظ عاصم منیر صاحب کو ان سے ملنا چاہیے، اور ملاقات کے دوران باوضو ہو کے جائیں، وضو ان کا قائم رہے، بس یہ دیکھیے گا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے سے پہلے تو
ان کو فوجیوں کے ہاتھ لگے ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا وضو قائم رہا تھا کہ نہیں۔ میرا تو الحمدللہ اچھے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے اور پڑا ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا وضو قائم رہے گا۔ اچھا، سارے لوگ جب اس سوشل میڈیا کی دوڑ میں ٹک ٹاک دیکھو یا پھر ٹویٹر دیکھو یا فیس بک دیکھو، کہیں پہ بھی تو ایک ٹرینڈ چل گیا کہ جی پاک فوج کے خلاف بکواس کرنی ہے، پاک فوج کے خلاف بات کرنی ہے، تو ایسے وقت میں آپ پاک فوج کے حق میں بات کریں، کیوں؟ جی الحمدللہ انہوں نے میری ضد اتنی بنا دی ہے کہ میرے اندر اب یہ جذبہ ہے کہ میرے ملک کے اندر جتنے سپہ سالار رہیں گے میری زندگی کے اندر، میں انشاءاللہ سب کا پورٹریٹ بناؤں گا اور ان کو ایسے ہی جواب دوں گا ان لوگوں کو۔ لیکن میں نے چیک کیا، ایک مخصوص پارٹی کے لوگ ہیں جو بکواس کر رہے ہیں اور کسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، جتنے بھی بکواس کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور جاہل قسم کے لوگ ہیں میرے نزدیک، ان کی کوئی عقل نہیں کام فوج کرتی۔ سے نفرت نہیں ہے؟ نہیں جی الحمدللہ، میرے ابا جی خود ایک جام باز فورس کے سپاہی تھے، اچھا، انہوں نے ہمیں درس دیا ہے پاک فوج سے محبت کا، اداروں سے محبت کا، ہم عزت رسپیکٹ کرتے رہیں گے۔ میرے پورا خاندان پاک فوج کی ٹک ٹاک بناتا ہے، اسپیشل ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اچھا، ابھی حافظ عاصم منیر صاحب سے پردیسی بابو ملنے آئے تھے، ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ یہ کہا جاتا تھا کہ جتنے بھی باہر رہنے والے پردیسی ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور حافظ عاصم منیر کو برا بھلا کہتے تھے جو ٹرک وغیرہ چلاتے تھے، لیکن اصل میں جو پردیسی بابو آئے تو انہوں نے حافظ عاصم منیر سے کہا کہ ہم آپ کو گلے ملنا چاہتے ہیں، محبت کا اظہار کیا، نعرے لگائے، سیلفیاں بنائیں۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں وہ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح نفرت کر سکتے ہیں اپنے آرمی چیف سے؟ نہیں، پاکستانی جو ہیں وہ نفرت نہیں کرتے۔ جو یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے نا جی، جو بیرونی سازشیں ہیں وہی پاک فوج سے نفرت کرتی ہیں، لیکن الحمدللہ جو جنرل صاحب نے خطاب کیا ہے نا ادھر میرا دل جیت لیا انہوں نے۔ لوگوں جو اوورسیز پاکستانی لوگ آئے تھے، خدا کی قسم میرا انہوں نے دل خوش کرتی ہے۔ کئی لوگوں نے تو جنرل صاحب کے ہاتھ چومے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں جنرل صاحب، میں اتنا خوش ہوا، میں نے کہا یار اتنے عظیم آدمی ہیں، میں تو ابھی نہیں ملا لیکن اتنے عظیم آدمی ہیں کہ ہر آدمی کو گلے لگا رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں اتنے بڑے رینک پہ ہو کے۔ تو جنرل صاحب نے میری نا ایک روح تازہ کر دی ہے اور میرے اندر الحمدللہ مزید جذبہ آ گیا کہ یار جلدی مجھے یہ بلائیں، حکم کریں تو میں ان سے ملوں۔ چلے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں۔ فاروق صاحب ایک بات بتائیے گا، یہ آپ نے حافظ عاصم منیر صاحب کا پورٹریٹ بنایا، آپ نے اپنے پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کا پورٹریٹ بنایا، یہ سب کی فوج ہے، یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کی تو فوج نہیں ہے، لیکن جب سے آپ کی یہ ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی ہیں تو آپ کو گالیاں بڑی پڑ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ برا کہا ہے؟ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ ایسا کمنٹ کر دیا ہے؟ کیوں آپ کے خلاف لوگ بول رہے ہیں؟ کیوں آپ کو گالیاں دے رہے ہیں؟ میں وہی بات کر رہا ہوں میڈم بھی، ایک مخصوص پارٹی کے لوگ ہیں جو بکواس کر رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار دیکھو میں پاکستانی ہوں، میں نے اپنے سپہ سالار کی پکچر بنائی ہے، میں نے کسی سیاسی لیڈر کی پکچر نہیں بنائی، مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ ان کا کام ہے بکواس کرتے رہے، میرے سر پہ ذری بھی اثر نہیں ان باتوں کا۔ میں الحمدللہ میرے اندر جذبہ مزید بڑھ رہا ہے انشاءاللہ۔ میں تو جنرل صاحب سے اتنی میری محبت ہے کہ میں 3-4 دن سے خواب میں ان سے مل رہا ہوں، ملاقات ہو رہی ہے میری خواب کے اندر۔ حافظ صاحب ہم یہ کہیں گے کہ خواب میں ایک آپ کا جو شدید دیوانہ آپ سے ملتا ہے تو اسے بنفس نفیس اسے ضرور بلائیے گا۔ فاروق صاحب ایک بات بتائیے گا، پاکستان کی فوج اس وقت 4 سائڈوں سے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہو رہے ہوں، دہشت گردی ہو رہی ہو، یا پھر کسی بھی طریقے سے اس کو انگیج کیا ہوا ہے، روز ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہو کے آتے ہیں۔ ایسے وقت میں جو کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ صرف ایک پارٹی کے نہیں، کچھ لوگ جو کہ باہر سے فنڈڈ بھی ہوتے ہیں، وہ بھنگڑے ڈالتے ہیں جب کوئی ایسے خدا نخواستہ کسی جوان کی لاش آتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے اس وقت میں جب یہ اس طرح کی کوئی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، جب خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان جوانوں کی لاشوں کے اوپر؟ میڈم جی میرا اندر کٹ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ ان کے والدین بھی ہیں، ان کے بہن بھائی بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہوں گے، یہ ہماری خاطر، ہماری عزتوں کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں، تو ہمارے لوگوں کو مذاق ایک لگتا ہے، کسی کی جان چلی جائے نا مذاق لگتا ہے، ہمارا کوئی نوجوان شہید ہو یا ان کو مذاق لگتا ہے، لیکن میرا اندر کٹ رہا ہوتا ہے۔ پاک فوج کے بارے میں کوئی شخص بکواس کرے نا تو میرا بس نہیں چلتا کہ میں اس کو کاٹ دوں الو کے پٹھے کو، اتنی مجھے پاک فوج سے محبت ہے۔ عاصم منیر صاحب سے محبت آپ کو صرف سید ہونے کی وجہ سے ہے؟ جی، سید حضور کی آل ہونے کی وجہ سے، پھر حافظ قرآن، پھر ہمارے ملک کے سپہ سالار ہیں۔ ان کا کوئی ایسا کام جو آپ کو بہت پسند ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے وہ کام جس کی وجہ سے مجھے ہمارے سپہ سالار جو ہیں نا وہ پوری دنیا کو پسند ہیں یا مجھے پسند ہے؟ میں جب جنرل صاحب کی ٹک ٹاک وغیرہ اسٹارٹنگ سے دیکھتا تھا نا تو ان کے جو چلنے کا انداز تھا شیروں جیسا تھا، میں نے کہا یار انشاءاللہ ان سے ملنا ہے، تو پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت وغیرہ سنانا شروع کی، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہو کے
میں نے تو کافی دیکھے 2-3 چیف میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی کے اندر, لیکن وہ قرآن کی آیت نہیں سناتے تھے, نال ترجمہ نہیں سناتے تھے, لیکن میں نے جنرل صاحب کو دیکھا مزید دل کے اندر جگہ بن گئی ان کے لیے. قرآن کی آیت تو عمران خان بھی سناتا تھا, ایاک نعبد و ایاک سر وہ آگے نستعین. بھی نہیں پڑھتا نا, آگے بھی پڑھے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین رک جاتا ہے, آگے بھی تو پڑھے نا, آگے کیا قرآن کہہ رہا ہے. اپنے مفاد کے لیے قرآن استعمال نہیں کرنا چاہیے انسان کو, مکمل ایک آیت مکمل پیغام پہنچانا چاہیے قرآن کا. جاتے جاتے حافظ عاصم منیر صاحب آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, کوئی پیغام دینا چاہیں, اور وہ لوگ جو اپنے سپہ سالار اور اپنی پاک فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو میں سر ہمارے ببر شیر سپہ سالار جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کی بارگاہ میں ایک چھوٹی ریکویسٹ کروں گا. سر ادنا سا پاکستانی, میری آنکھیں نم ہیں, اگر آپ محبت سے دیکھیں تو پلیز مجھے ٹائم دیں, اپنی زیارت کا آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں, آپ کو یہ آپ کی امانت گفٹ کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ جو بکواس کر رہے ہیں پاک فوج کے بارے میں سر ان لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا. یہ میرے دل کے برے ترین لوگ ہیں, دل کے قریب جو پاک فوج اپنے داروں کے بارے میں بغاوت کرتے ہیں نا, جو بدبخت لوگ ہیں میرے نزدیک, ان کو اللہ ہدایت دے, ورنہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں. اور وہ جو عمران ریاض خان صاحب نے کہا تھا کہ باوضو ہو کے ملیں, تو ان کا تھینک یو کرنا چاہیں گے؟ ان کا تھینک یو, بس ان کی عقل شعور ہے, ان کو فوجیوں کے ہاتھ لگے وہ بہتر سمجھتے ہیں, اس لیے تو بھاگ گیا. وہ تو کہتا تھا میں کٹ جاؤں گا, مر جاؤں گا, وہ اس لیے بھاگ گیا. چلیں, بہت شکریہ فاروق صاحب. ناظرین, ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے فین ہوتے ہیں, دل سے اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہ حافظ عاصم منیر صاحب کا ایک شدید فین ہے. حافظ صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو ان سے ضرور ملاقات کیجیے گا, یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور ان کے ذریعے سے میں جو تمام وہ لوگ جو پاک فوج کے خلاف گھٹیا بکواس کرتے ہیں, یا پاک فوج کے خلاف جب بھی کچھ غلط ہو تو خوشیاں مناتے ہیں, ڈوب کے مر جائیں وہ لوگ جو اپنے سپہ سالار اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے غیروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.